کعب بن اشرف کے قتل کے منصوبے کی تکمیل میں جو اسباب بروئے کار لائے گئے وہ درج ذیل ہیں۔ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کعب کا دو شریک بھائی تھا جس سے وہ مطمئن تھا اور اسے ان کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کلام کرنے سے قبل اس کے ساتھ اشعار کا تبادلہ کیا اور اس طرح اس کو اطمینان دلایا اور اس کے ہاں اپنا مقام بنا لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کعب سے اس وقت تک گفتگو نہ کی جب تک کعب کو قلعے سے باہر نہ نکلوا لیا، اور کچھ دیر تک اس سے گفتگو کرتے رہے حتیٰ کہ وہ ان سے مانوس اور مطمئن ہو گیا۔ یہ سب کچھ کامیابی کے ذرائع بروئے کار لانے کے لیے تھا، وگرنہ اگر وہ وہاں ہی رہتے تو راز کھل بھی سکتا تھا، لہٰذا ان کا اسے تنہا کر کے اس سے گفتگو کرنا انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جنگی چال کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتاہٹ کا اظہار، آپ کی طرف ظلم و زیادتی کی نسبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی نے کعب کو مطمئن کر دیا۔ اسلحہ گروی رکھنے کی رائے انتہائی مناسب تھی تاکہ اسلحہ ساتھ لانے سے وہ شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اس طرح وہ کعب کے پاس اسلحہ بطور گروی لا سکتے تھے اور جب بھی اس سے ملاقات ہوتی یہ اسلحہ استعمال کر سکتے تھے۔ کعب سے وقت طے کر لینا بھی اس منصوبے کو استحکام بخشنے کا باعث تھا، کیونکہ اس طرح اب وہ بغیر شک میں ڈالے رات کے کسی بھی حصے میں اس کے پاس آ کر دستک دے سکتے تھے۔ کعب ابو نائلہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہما سے اتنا مطمئن ہو چکا تھا کہ اچانک اور غفلت میں اپنے اوپر حملہ ہونے کو بھلا کر ایسے وقت میں گھر سے نکل آیا جس وقت میں آدمی عام طور پر باہر نہیں نکلتا۔ الصراع مع الیہود لابی فارس، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122۔ کعب کو گھر سے اتنی دور لے جانا کہ جس جگہ وہ بغیر کسی مددگار اور نگران کے ہو بڑا کارگر منصوبہ تھا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا کعب کو الو بنانا۔ مؤلف نے یہاں محمد بن مسلمہ کے بجائے ابو نائلہ کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ اس واقعے کو امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے مؤلف ہی نے اس جگہ محمد بن مسلمہ کا نام لکھا ہے۔ دراصل صحیحین میں اس مقام پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ہی کا تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4037، صحیح مسلم حدیث نمبر 1801، مگر بعض اصحاب مغازی اور اہل سیر نے اس جگہ پر ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یوں رقم تراز ہیں، اس صحیح روایت میں آیا ہے کہ جنہوں نے اس موقع پر کعب بن اشرف سے گفتگو کی تھی وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، جبکہ ابن اسحاق اور ان کے علاوہ صحاب مغازی نے ابو نائلہ کا نام لکھا ہے اور دمیاطی رحمہ اللہ نے اسے ہی ترجیح دی ہے۔ بہرکیف یہ احتمال موجود ہے کہ ان دونوں ہی نے اس بارے میں کعب سے کوئی بات کی ہو، اس لیے کہ ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے دودھ شریک بھائی تھے اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کعب کے بھانجے تھے۔ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 422-423۔ اس کے سر کی خوشبو سونگنا، پھر بالوں کو سونگنے کے بہانے مضبوطی سے پکڑنا بڑا کامیاب حیلہ اور اس شرنگیز سر پر مکمل گرفت کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملعون یہودی پر اللہ کے حکم کی تنفیذ کا یہ نادر موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اپنے راز کو محفوظ رکھنے کی اعلیٰ صلاحیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ اس طرح کے مدینہ میں یہود اور منافقین خاصی تعداد میں موجود تھے۔ علاوہ ازیں منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے کئی دن لگ گئے تھے۔ یہ بات بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے پیش کیا۔ اس کے متعلق مشورہ بھی ہوا مگر راز راز ہی رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قوت ایمانی اور اپنے دین کے ساتھ اخلاص کی یہ نمایاں دلیل ہے۔ التاریخ الاسلامی للحمیدی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 56۔ میدان جنگ کے ان شاہ سواروں نے طے شدہ منصوبے کے ہر پہلو کو عمدہ طور پر پورا کیا اور اپنا عظیم مقصد پا لیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکمل احساسات اور جذبات کے ساتھ ان کے پہلو بہ پہلو تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم منصوبے کو عملی شکل اپنے فہم کے مطابق جسمانی توانائیوں کے ذریعے سے دیتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نصرت اور اعانت کی دعا فرماتے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق برقرار رکھ کر قائدانہ فریضہ انجام دیتے تھے۔ التاریخ الاسلامی للحمیدی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 57۔ یہود کے سرغنے کعب بن اشرف کے قتل کا یہودیوں پر اثر۔ کعب بن اشرف کے قتل کی خبر مدینہ میں 400 پھیل گئی۔ علماء یہود انتہائی سرعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آگے اور صحابہ کے اس فعل پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اعتراض کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی بلکہ اسے اس کے معاندانہ کردار کا لازمی نتیجہ قرار دیا۔ اس واقعے نے تمام یہودیوں کے دل میں رعب بھر دیا۔ اب تو ان کے بڑوں میں سے کوئی بھی قلعے سے باہر آنے کی جرت ہی نہ کرتا۔
اسی طرح مدینے کا ہر یہودی مسلمانوں سے خوف زدہ رہنے لگا اور یہود اپنے عہد کی تجدید کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کعب کے قتل کا ان پر انتہائی گہرا اثر پڑا اور وہ اسلام کے خلاف گھنونی سازشیں کرنے کے درپے ہو گئے، جیسا کہ آنے والے واقعات اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کے جرم کی پاداش میں بنو نذیر کا مواخذہ نہیں کیا، بلکہ اس کی بدعہدی کے پیش نظر اسی کے قتل پر اکتفا کیا اور یہود کے ساتھ معاہدے کی تجدید کی۔ السیرۃ النبویۃ الصحیحہ للدکتور العمری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود کے ساتھ یہ معاملہ آپ کی اعلیٰ بصیرت کی غمازی کرتا ہے، کیونکہ یہودی طبعی طور پر شر پسند تھے، شرارتوں سے باز رہنا یا ان سے کنارہ کشی ان کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرغنے کو قتل اور کچھ کو جلا وطن کر کے ان کو رعب تلے رکھنے کا مناسب حل تجویز فرمایا۔ الصراع مع اليہود لابی فارس، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126۔ کچھ اجتماعی مناسبات یعنی تعلق داریاں اور روابط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میری بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کے خامد خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ جو کہ شرکائے بدر میں سے تھے مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے، تو میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اس سے نکاح کی پیشکش کی، تو وہ کہنے لگے میں اپنے بارے میں ذرا سوچ بچار کر لوں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ مجھ سے ملے اور کہنے لگے میرا خیال ہے کہ میں ان دنوں شادی نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعد ازاں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی کا عقد آپ کے ساتھ کر دوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کر لی اور کوئی جواب نہ دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ دکھ ہوا۔ چند ہی دن گزرے ہوں گے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ میں نے اس کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، تو اب مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے اور کہنے لگے آپ نے جب مجھے حفصہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا اور میں نے کوئی جواب نہ دیا تو شاید آپ کو غصہ آیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں آپ کی اس پیشکش کا جواب ضرور دیتا، مگر مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا تذکرہ کیا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز تھا جسے میں افشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ترک فرماتے تو میں ضرور اسے قبول کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5122۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام موصول ہوا تو ایک لونڈی نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق نکاح کا پیغام پہنچا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ لونڈی بولی انہیں پیغام موصول ہوا ہے، مگر تمہارے سامنے کیا رکاوٹ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور وہ تمہارے ساتھ اس کا عقد کر دے۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ ہے کہ شادی کروں؟ وہ کہنے لگی تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تمہارے ساتھ اس کا عقد کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ مسلسل مجھے امید دلاتی رہی حتیٰ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو اللہ کی قسم آپ کے رعب و دبدبہ اور ہیبت کے مارے کوئی بات نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ما جاء بک الک الحاجہ، کیسے آنا ہوا، کوئی کام ہے؟ میں خاموش رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک جئت تخطب فاطمہ، شاید تم فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے متعلق بات کرنے آئے ہو۔ میں نے عرض کیا ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تَسْتَحِلُّهَا بِهِ، کیا تمہارے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعلت درع صلحتکها، میں نے تمہیں جو زرہ اسلحے کے طور پر دی تھی اس کا کیا بنا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے، وہ واقعی مضبوط اور بھاری زرہ تھی لیکن اس کی قیمت 4 درہم بھی نہ تھی۔ میں نے عرض کیا وہ میرے پاس ہے۔ فرمایا قد زوجتکها فبعث الیہا بها فاستحلها بها، میں نے اس پر فاطمہ سے تیرا عقد کر دیا، یہ زرہ فاطمہ کو دے دو
اور گھر بساؤ۔ یہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر تھا۔ دلائل النبوہ للبیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 160۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک دھاری دار چادر، مشکیزہ اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں گھاس بھری ہوئی تھی عنایت کیا۔ صحیح السیرۃ النبویہ للدکتور العمری صفحہ نمبر 267۔ یہی ان کا انداز زندگی تھا جس میں انتہائی سادگی اور بے تکلفی تھی، اور وہ تکلفات اور پیچیدگیوں سے کوسوں دور تھے۔ وہ اسباب زندگی کی بہتات کی نسبت انتہائی محدود وسائل اختیار کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے قیدیوں میں سے ایک خادم کی درخواست کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف جو درج ذیل واقع میں آ رہا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دشوار گزار زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اللہ کی قسم کنویں کا پانی کھینچ کھینچ کر میرے سینے میں تکلیف ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد گرامی کو قیدیوں سے نوازا ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور کسی خادم کا مطالبہ کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، اللہ کی قسم آٹا پیس پیس کر میرے ہاتھوں پر بھی آبلے پڑ گئے ہیں، لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ما جاء بک ای بنیۃ، میری بیٹی کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا، آپ کو سلام کرنے حاضر ہوئی ہوں اور مارے شرم کے کچھ کہہ ہی نہ سکی اور سوال کیے بغیر ہی واپس چلی آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کر کے آئی ہو؟ جواباً کہا، مجھے شرم آ رہی تھی، میں سوال ہی نہ کر سکی۔ اس کے بعد ہم دونوں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کنویں سے پانی نکال نکال کر سینہ دکھنے لگا ہے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض گزاری، میرے ہاتھوں پر آبلے پڑ گئے ہیں، اللہ کے فضل سے آپ کو قیدی ملے ہیں، اب فراخی ہو گئی ہے، لہٰذا ہمیں کوئی خادم عنایت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا اعطیکما وادعو اہل الصفۃ تطوی بطونہم لا اجد ما انفق علیہم ولکنی ابیعہم وانفق علیہم اثمانہم۔ اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا، کیا میں اہل صفہ کو چھوڑ دوں جو بھوک کے مارے لاغر ہو چکے ہیں؟ میرے پاس ان کے اخراجات کے لیے کچھ نہیں، ان قیدیوں کو بیچ کر ان کی قیمت ان پر خرچ کروں گا۔ چنانچہ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں واپس آ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لائے۔ دونوں چادریں اوڑے لیٹے ہوئے تھے، چادریں بھی اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دونوں اٹھ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکانکما، اپنی جگہ پر رہو۔ پھر فرمایا، الا اخبرکما بخیر مما سألتمانی، تم دونوں جو طلب کرنے آئے تھے تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ دونوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ فرمایا، کلمات علمنیہن جبریل علیہ السلام فقال تسبحان فی دبر کل صلاة 10 وتحمدان 10 وتکبران 10 وإذا اویتما الى فراشکما فسبحا 33 واحمدا 33 وکبرا 34۔ مجھے جبریل نے یہ کلمات سکھائے ہیں۔ پھر فرمایا، ہر نماز کے بعد تم دونوں 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر کہا کرو، اور جب بستر پر آؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہا کرو۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 107۔ اس حدیث کی اصل صحیح بخاری حدیث نمبر 3113 میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت اور عزیز و اقارب کی تربیت کا یہ انداز تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے غلام حاصل کرنے کی کوشش بے سود گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو فروخت کر کے بھوک سے لاچار اہل صفہ پر خرچ کرنا چاہتے تھے، اور پھر حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کی طرح اہل صفہ سے بھی آپ کا خصوصی تعلق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خدمت کی ضرورت تھی، جبکہ اصحاب صفہ کو کھانے کی ضرورت تھی، اور ظاہر ہے خدمت پر کھانے کو اولیت حاصل ہے۔ التربیۃ القیادیہ للدکتور الغزبان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 100۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نبوی تربیت کا گہرا اثر قبول کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد شباب رفتہ رفتہ گزرتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان پر ابھی تک
تک نبوت تربیتی کے آثار موجود تھے۔ زمین کے خزانے اور بھلائیاں ہاتھ میں آ گئی مگر دنیا کی زیب و زینت سے کوسوں دور رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کا اثر ابھی تک چلا آ رہا ہے اور دل و جاں ذکر الہی سے معمور ہے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ سکھایا ہے اسے میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک شخص یعنی ابن القوا نے دریافت کیا جنگ صفین کی رات بھی نہ چھوڑا؟ فرمانے لگے ہاں، صفین کی رات بھی ترک نہیں کیا۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 107، الاصابہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 159۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں زرار بن زمرہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا: وہ دنیا اور اس کی نمود و نمائش سے انتہائی متنفر، رات اور اس کی تاریکی سے مانوس تھے۔ اللہ کی قسم وہ بہت روتے رہتے، خاصی دیر تک سوچ بچار کرتے اور اپنی ہتھیلیاں الٹ پلٹ کرتے، اپنے نفس کو جھنجھوڑتے، مختصر لباس پسند کرتے اور موٹا جھوٹا کھانا یعنی غریبوں کی طرح سادہ سا کھانا مرغوب رکھتے تھے۔ صفات الصفوہ لابن الجوزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84۔